فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، او لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، رمضان المبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کیا کرو۔ آج کا ہمارا موضوع یہی 4 کام ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نصیحت کرتا ہوں رمضان المبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کیا کرو۔ ایک پیر نصیحت کرتا ہے، ایک علامہ نصیحت کرتا ہے، ایک مولوی نصیحت کرتا ہے، حافظ قاری نصیحت کرتا ہے، امام وقت نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت الگ بات ہے۔ اور یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ جس کو پروردگار عالم نے امام الانبیاء بنایا۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات ارض و سما کو بنایا۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے جس کے مسکرانے پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے ناراض ہونے پر جہنم کی آگ دہکنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ نصیحت کرنے لگا ہے جس کی زبان سے کوئی بات نکلے خداوندی مہر اس کے اوپر ثبت کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ بات کرنے لگا ہے جب سورج کو دیکھتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، جب چاند کو دیکھتا ہے وہ کھلونا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عام نصیحت نہیں، یہ وہ نصیحت کر رہا ہے کہ دشمن کے مٹھی کے اندر بند کینکریاں بھی اسی کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے، ماں کے بطن میں بھی درخت اور چرند پرند اس کو سلام کہا کرتے تھے۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے کہ جو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، جب کائنات میں کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، یہ اس وقت بھی موجود تھا۔ صرف موجود نہیں تھا، یہ اس وقت بھی خدا کا نبی تھا۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے جس کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن آدم صفی اللہ بھی ہوگا، جس کے جھنڈے کے نیچے نوح نجی اللہ بھی ہوگا، جس کی بخشش اور جس کی سفارش کا امیدوار ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوگا، جس کی سفارش کا امیدوار موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوگا، جس کی زیارت کے لیے عیسیٰ روح اللہ بھی اشارے کرتا پھرے گا، اور جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جس کے ایک سجدے کے اوپر پروردگار عالم رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اور جس کی ایک سفارش کے اوپر بخششوں کا میدان لگ جائے گا۔ یہ وہ نصیحت کر رہا ہے۔ اس کی نصیحت کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ فرمایا، او لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں رمضان المبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کیا کرو۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے، کوئی بہت بڑی بات ارشاد فرمانے والے ہیں۔ احکام شریعت تو بہت زیادہ ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 باتوں کی نصیحت فرمانے لگے۔ صحابہ کرام ہمہ گوش متوجہ ہو گئے، کون سی 4 باتیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات، اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، او لوگو، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ میں مشغول کر دو۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پروردگار عالم نے مجھ سے یہ وعدہ فرما لیا، مجھ سے یہ وعدہ کر لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جب تک اس کی زبان اس ذکر سے تر و تازہ رہے گی، میں پروردگار اس کی معیت اور مدد میں لگا رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، مجھ سے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہیں گے میں اس کی مدد اور معیت میں لگا رہوں گا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کروں گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ نما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو تو صحیح تمہارے اندر کوئی غیر مسلم تو نہیں؟
سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ ہم میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں، کافر نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تو کوئی منافق تو نہیں، کوئی مشرک تو نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ نہیں، سارے صاحب ایمان بیٹھے ہیں، کوئی منافق اور مشرک نہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج مسجد نبوی کے دروازے بند کر دو۔ مسجد نبوی کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا، یعنی آج اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ہیں جو سارے صاحب ایمان ہیں، ان میں کوئی کافر اور مشرک اور بے ایمان نہیں، کوئی عیسائی اور یہودی نہیں، سارے صاحب ایمان ہیں۔ جب مسجد نبوی کے سارے دروازے بند ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مسجد کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر لو۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ صحابہ کرام نے ہاتھ بلند کر لیے اور کہنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، آج جس نے میرے ساتھ کلمہ پڑھا، جس نے میرے ساتھ تیری وحدانیت کی گواہی کو پکارا، اے اللہ یہ وہی کلمہ ہے جو تو نے مجھے دے کر بھیجا، اللہ اس کلمے کو قبول فرما۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو بکر تجھے مبارک ہو، عمر تجھے مبارک ہو، عثمان تجھے مبارک ہو، او میرے علی تجھے بھی مبارک ہو، طلحہ زبیر تجھے مبارک ہو۔ ابھی ابھی پروردگار عالم کے دربار سے وحی آئی، ابھی ابھی پروردگار عالم کے دربار سے پیغام آیا، اے میرے نبی آج تیری اس مسجد میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا، میں نے ان ساروں کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ فرمایا یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جب تم تنہائی میں بیٹھا کرو، جب تم اکیلے میں بیٹھا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، اپنے ایمان کی اصلاح کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ دم کیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایمان کی تجدید کیا ہے، ایمان کا تازہ دم ہونا کیا ہے؟ فرمایا تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے پروردگار سے تعلق لگا کر دل اور زبان سے لا الہ الا اللہ پکارا کرو۔ یہ ایمان کی تجدید ہے، اس ایمان کی تجدید کو کیا کرو۔ جب بھی تنہائی میسر آئے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ، جس کے نامہ اعمال میں 75,000 دفعہ لا الہ الا اللہ ہوگا، خدا کی قسم اس کو نہ قبر میں عذاب ہوگا نہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ جس نے اپنے لیے 75,000 دفعہ یہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوگا نا، اللہ میں نے اس لیے پڑھ کے رکھا ہے میری بخشش فرما، فرمایا قبر میں بھی بخشش ہو جائے گی، آخرت میں بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ کلمہ کسی کو دوزخ میں جانے نہیں دیتا، کسی کو جنت سے پیچھے رہنے نہیں دیتا۔ یہ تجدید ایمان ہے، ہم کرتے نہیں نا، اس لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر تجدید ایمان کر لیا کریں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کریں، تو خدا کی قسم اللہ ہمیں کسی کے در پہ کبھی
جانے ہی نہ دیں۔ بھائی مثال مشہور ہے نا، کسی باپ، کوئی بیٹا اپنے باپ سے قریب ہو، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو تو یہ باپ کو برا لگتا ہے کہ میرا بچہ کسی اور سے مانگے، اور اگر ناراض ہو باپ اپنے بچے سے تو وہ کہتے ہیں جا ٹھوکریں کھا، جہاں مرضی گھوم پھر، جب سارے زمانے کی ٹھوکریں کھا لے گا نا، آنا تو نے پھر ادھر ہی ہے، چاہتے ہوئے آئے یا نہ چاہتے ہوئے آئے، آنا میرے دربار میں ہی ہے، لیکن چاہتے ہوئے آئے گا تو ضرور محبت سے قبول کروں گا، نہ چاہتے ہوئے آئے گا تو چھتر پولا بھی پھر کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ساری زندگی تو ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو جانا تو ادھر ہی ہے، پھر سزاؤں کے سوا ہمارے لیے ہے ہی کیا؟ فرمایا اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ، اور لوگوں رمضان المبارک میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرنا۔ خدا کی قسم آپ تنہائی میں اس کلمے کا ورد کر کے دیکھیں، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ہمارے ادھر جمعے کے ہر مہینے کے پہلے جمعے جو محفل ذکر ہوتی ہے نا، اس محفل ذکر میں جب لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، کئی دوستوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ کنیکشن پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جو کنیکشن زندگی کی بگڑیاں سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلی نصیحت ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ۔ دیکھو آج ہمیں نا اللہ کا نام لیتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، بچے کیا کہیں گے؟ اپنی گھر والی کے سامنے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے، وہ کیا کہے گی، گھر والی بڑا صوفی بن رہا ہے، میں نے اس کو سارا کچھ دیکھا ہوا ہے اس کا۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ کیا بہن بھائی سوچیں گے، آج بڑا پارسا بن رہا ہے۔ یہ شرمیں ہمیں اللہ کا نام لینے سے روک رہی ہیں۔ اللہ کا نام لینے سے ہمیں بھائی کی شرم، بہن کی شرم، بیوی کی شرم، بیٹیوں اور بیٹوں کی شرم منع کر رہی ہے۔ ہم نام نہیں لیتے اس اللہ کا کہ جس کے لیے کوئی کسی سے شرم نہ کرے بلکہ اسی کا نام پکارے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے خدا کا نام تم اس طرح لیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، میرے رب کا نام اس طرح لیا کرو لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں۔ کوئی کہے تو صحیح، اللہ اکبر۔ کوئی یہ عاشقوں سے پوچھو، کسی عاشق کو کہے نا کوئی بھئی یہ فلانی کا عاشق ہے، وہ یہ سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے عاشق کہا۔ سچائی ہے نا دل میں، چاہے وہ جھوٹ کی سچائی ہو، گناہ کی ہے لیکن ہے تو سچائی۔ اور اللہ کے بندو اگر کسی نے کہہ دیا یہ خدا کا دیوانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس لذت کو محسوس کرو کہ تمہیں کوئی کہے یہ اللہ کا دیوانہ ہے۔ اور جب کسی نے اللہ کا دیوانہ کہہ دیا، خدا کی قسم مہر لگ گئی، قیامت کے دن یہی مہر انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہم کہہ سکیں گے اللہ دنیا والے تو مجھے تیرا دیوانہ کہا کرتے تھے، اب دیوانے کو تو اس طرح نہیں نہ کرتے۔ فرمایا اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا اکثر